الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ یہ شعبان المعظم کا آخری ہفتہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ موسم عبادت ہے، موسم رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت مشغول کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھی جائے، قرآن مجید کی تلاوت، روزہ صرف یہی نہیں کہ بھوک اور پیاسا ہی رہا جائے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھیں اور کانوں سے حرام چیزیں نہ سنیں، اور دل کو بھی قابو رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس دل کو لگائے رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں جو شخص عبادت کرتا ہے، اللہ سے جنت مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت خود اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں، اور اسے جنت اگر مانگتا ہے تو جنت میں اسے داخل کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص اس ماہ مقدس میں بھی غفلت میں ڈوبا رہے، غفلت میں رہے، جس طرح باقی وقت گزارتا ہے، تو وہ شخص بدنصیب ہے، غافل ہے، اس نے اتنے اچھا وقت پایا لیکن اسے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، وہ راستہ تلاش کرو جو اس کی طرف جاتا ہے، جو اس کی طرف پہنچتا ہے۔ ہم پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بحث کر رہے تھے کہ دل میں جب کوئی محبوب آ جاتا ہے تو پھر باقی جو محبوب ہیں دل سے آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے 3 محبوب ان کا تعین کیا تھا۔ کتنے محبوب کا؟ 3 محبوبوں کا تعین کیا تھا کہ ہم اپنے 3 محبوبوں پر بحث کریں گے۔ باقی کسی کا کوئی محبوب اگر دنیاوی ہے تو اس کی اپنی یہ مرضی ہے، اس کی اپنی یہ خواہش ہے کہ اس کو وہ محبوب بناتا ہے، اس کو بھی آزما کے دیکھ لے، اگر اس کو وہ محبوب بنا لے تو اس کے دل میں وہی محبوب گھر کر جائے گا، باقی محبوب اس کے دل سے نکل جائے گے۔ لیکن چونکہ ہمارے مزاج کے وہ مطابق نہیں ہے،
لہذا ہم اس پر بحث نہیں کریں گے. وہ بھی اگر کسی نے لیلا اور مجنو کی بحث دیکھنی ہو تو کتاب میں بھری پڑی ہیں. یہ ایک الگ باب ہے، بلکہ الگ کتابیں ہیں کہ جو محبوب اور محب کے آداب سکھاتی ہیں. یہ کہ اتنا وسیع میدان ہے کہ انسان اگر اس میدان میں قدم رکھے تو باقی ساری کی ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے. بعض شاعر کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی لگن ہو جائے، محبوب کا واسطہ پڑ جائے تو پھر جتنا مرضی کلام پڑھتا رہے کوئی، جتنی مرضی کتابیں پڑھتا رہے، اس کو تو الف اور با کی بھی سدھ بدھ نہیں رہے گی. لہذا اپنے محبوب کا تعین کریں. تو ہم نے کہا تھا ایک اللہ کے جو دوست لوگ ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں، ایک اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہیں، اور تیسرا اللہ کی ذات ہماری محبوب ہے. یہ ہم نے 3 محبوبوں کا تعین کیا تھا، 3 محبوبوں کا تعین کیا تھا. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام جنہیں کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، میرے بندے، میرے دوست جب بن جاتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم رہتا ہے نہ انہیں کوئی خوف رہتا ہے. میرے جو بن گئے، میرے جو ہو گئے، میرے بندے، میرے محبوب جو بن گئے، جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو فرمایا وہ غم سے اور خوف سے انہیں آزاد کر دیتا ہوں، غم اور خوف سے انہیں آزاد کر دیتا ہوں. لیکن یہ میرے بندوں میں سے کوئی لوگ ہوتے ہیں، میرے بندوں میں سے کوئی لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے میں انہیں چن لیتا ہوں، میں انہیں اپنے قریب کر لیتا ہوں، وہ میرے خاص بندے بن جاتے ہیں. تو ہمیں پھر یہ فرمایا گیا کہ میرے وہ بندے، ان بندوں کی تلاش کرو، میرے ان بندوں کی تلاش کرو جو میرے قریب ہیں، میرے قرب والے ہیں، جو میرے قریب رہتے ہیں. دن اور رات ان کو میری لگن رہتی ہے، دن اور رات کو میرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، دن اور رات میں میرے ذکر میں اس طرح مشغول رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا دیدار کریں. دن اور رات ان کے ایسے ہی گزرتے ہیں، میرے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کا حال یہ رہتا ہے کہ وہ میرے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کے قریب آ جاؤ، ان کے قریب آ جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، اور وہ کامیاب ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ محبوب کو ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا اور ان کو بھیجا ہم نے ان کی طرف، مومنوں کی طرف، رسولا من انفسہم، ان میں سے ہی یہ رسول ہیں، یتلو علیہم آیاتی، یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ تلاوت کرنے کے بعد صحابہ اکرام کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. بات جو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مختلف منصب ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یہ آیات مبارک کی تلاوت کرنا یہ کس کا منصب ٹھہرا؟ حفاظ اکرام کا منصب ٹھہرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وراثتاً یہ انہیں ملا کہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور پھر رمضان مبارک میں سناتے ہیں. یہ حضور کی وراثت ملی.
کہ آپ تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، آیات مبارک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ وراثت کنہیں ملی؟ حفاظ اکرام کو ملی، جو یہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ 30 پارے چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اصل میں کثرت سے حفاظ ہو گئے ہیں، لہذا قدر نہیں رہی، ورنہ قرآن مجید کے 30 سپاروں کو سارے کے سارے کا حفظ کر جانا۔ اور قرآن مجید ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید کس پر اترا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پہ اترا، اور اس کے بعد ہم تک پہنچ جایا۔ کوئی واسطہ نہیں درمیان میں، غور و فکر کریں، کوئی واسطہ نہیں، اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آیا، حضور کے قلب انور پہ اترا، اور پھر ہم تک پہنچ جایا۔ اس کے وارث ٹھہرے حفاظ اکرام، جو دن رات آپ نے قیام میں، بیٹھنے میں، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہ حفاظ اکرام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ کرتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ بندوں کا اندر صاف کرتے ہیں، بندوں کا اندر صاف کرتے ہیں، یہ حضور کا منصب مبارک ہے۔ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد بندوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیے کا یہ بات جو سمجھنے والی ہے، تزکیہ یہ منصب جس کو ملا یہ اولیاء اکرام ہے۔ حضور کا یہ منصب مبارک، تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، لوگوں کے باطن پر نظر کرم کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان کو درست کرنا، ان پر توجہات ڈالنا، یہ اولیاء اکرام کے ذمہ لگا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ علماء اکرام کا منصب ہے، یہ علماء اکرام کے، یہ مختلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منصب ہیں، یہ مختلف لوگوں کو عطا کیے گئے۔ حفاظ اکرام کو صرف قرآن مجید کی تلاوت عطا کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کو علماء اکرام بیان کرتے ہیں۔ اور پھر توجہات کے ذریعے سے بندے کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ یہ اولیاء اکرام کے حصے میں آئی ہے۔ لہذا یہ منصب، تزکیے کا منصب، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کا منصب، یہ اولیاء اکرام کے ذمے آیا ہے۔ لہذا ان نے اپنا تزکیہ کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، مرنے تک وہ سب سے زیادہ نظر اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منصب ہے۔ اور پھر جو شخص بھی ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کے قریب آ جاتا ہے، ان سے لگ جاتا ہے، اس کا بھی تزکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بھی تزکیہ شروع کر ہمارے حضرت فرمایا، یہ آج کے یہ پیر، جس کو لفظ پیر کہا جاتا ہے، جن پر لفظ مشائخ بولا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا منصب سمجھیں، ان کا منصب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، اور جن لوگوں کا خود تزکیہ نہ ہو، وہ لوگوں کے تزکیوں کا منصب سنبھالے، ان کو کبھی یہ منصب کے لائق نہیں ہے۔ یہ لوگ خود اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کا تزکیہ آگے کرتے ہیں، ان کا منصب یہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا منصب یہ ہے کہ وہ خود بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں، جو پاس آئے اسے اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ فرمایا ہمارا منصب بھی یہی ہے، ہم خود بیٹھے حجرے میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اور کوئی آئے صرف اس مقصد کے لیے آئے کہ اللہ اللہ اس نے سیکھنی ہے، ہم اسے سکھائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا سیر و سیاحت مقصد ہے، ہمارے پاس ہرگز نہ آئے۔ ہم نے صاف اعلان فرما دیا تھا، فرمایا سیر و سیاحت کسی کا مقصد ہے، کسی کا مقصد دنیا کی ہوس، لالچ، یہ دنیاوی چیزیں حاصل کرنے ہیں، فرمایا ہمارے پاس نہ آئے۔
ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اس کا آخر مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ اللہ سیکھنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، بخوشی آئے ہم اسے بھی طریقہ وہ بتا دیں گے، جو طریقہ ہم آزما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی بتا دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ لوگ مشائخ جو ہیں جن کا لفظ پیر بولا جاتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہے۔ جو اللہ والا نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی طرف تمہیں لے کر نہیں جاتا، اس کا مقصد کوئی اور ہے، تو وہ پیری کے لائق نہیں، اس منصب کے لائق نہیں۔ یہ بہت پاکیزہ منصب ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ اپنا خود تزکیہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کا بھی آگے تزکیہ کرتے ہیں۔ اگر وہ تزکیہ نہ کریں تو ان کا یہ مقصد نہیں۔ پرانے بزرگان دین نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ، خیار امتی من دعا الی اللہ، فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، یہ اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں، اور اگر اللہ کی طرف وہ نہ بلائیں اور تم جا کر ان کے سامنے بیٹھو، کیا طے کرو گے؟ ان کی شاگردی کیا اختیار کرو گے؟ ان کا منصب بس دو لفظی منصب ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا خود تزکیہ ہوا ہوتا ہے اور اسی پہ وہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر یہ منصب وہ نبھا نہیں رہے تو پھر وہ ان کا کوئی اس منصب پہ ویسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا جو شخص ان کے پاس جاتا ہے وہ دیکھ سن کر جائے، غور و فکر کر کے جائے، ان کو پکڑے تو غور و فکر کرنے کے بعد پکڑے، خوب پرکھ کر پکڑے کہ یہ اللہ والا کوئی ہے، مجھے اللہ کی طرف لے جائے گا، میرا تزکیہ کرے گا، اللہ کی طرف مجھے بلائے گا، مجھے اللہ کی طرف دعوت دے گا، میرا تزکیہ کر لے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ لوگ اللہ سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں، میرے خیال ہے تلوار کے اوپر سے گزرنا آسان ہوگا، لیکن یہ اس قدر، اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی بادشاہ کے دروازے میں بیٹھا ہو کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ کیسے سکتا ہے؟ جو اللہ کا دروازہ جس نے سنبھال رکھا ہو، کسی اور کی اس کو ضرورت کیا پڑتی ہے؟ وہ حفظ و حواس میں کیسے گم ہو سکتا ہے؟ دنیا کی طرف وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت اس کی نظر اللہ پہ رہتی ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ کسی اور طرف دیکھتا ہے تو سمجھے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کا دامن پکڑیں، لیکن دیکھ سن کر پکڑیں۔ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کا خود تزکیہ ہوا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں گے تو پھر ٹھیک، اگر نہیں تو اس راستے کے راہزن ہیں، اس راستے کے ڈاکو ہیں، اس راستے پہ ویسے، اس منصب پہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس منصب کے لائق نہیں ہیں۔ یہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں میں اپنی جگہ بنا لو۔ اللہ کے دوستوں میں غور و فکر تو کرے نا، اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے کہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی لگن رہتی ہے، ہر وقت اسی کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اس کے خیالات میں کوئی اور نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات رہتی ہے۔ وہ اگر ہاتھ اٹھائے تو کسی کی مراد کیوں نہ پوری ہو؟ کوئی اس کے پاس آیا اپنے تزکیہ کرنے کے لیے، اس کی طرف وہ متوجہ ہو تو اس کا تزکیہ کیوں نہ ہو؟ وہ اس کے پاس آئے دعا کی غرض سے، وہ اس اللہ کی جس کی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند رہتے ہوں، تو کسی کے لیے اگر وہ دعا کر لے تو کیسے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ کسی کے بارے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو کیسے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ میرا بندہ جو دن رات میری بارگاہ میں رہتا ہے، وہ بندہ جو دن رات میری پاک بارگاہ کے اندر سے مجھے فیض حاصل کرتا رہتا ہے، ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کا منصب یہ ہے کہ کسی اور طرف نہ دیکھے،
میری طرف دیکھے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے جب ہم کسی اور طرف دھیان اور توجہ کرتے ہیں. انہیں اپنے دماغ اور اپنے دل کو قابو کیا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ اس میں بستا ہے، اللہ اس میں رہتا ہے، خیالات ہر وقت اللہ کی طرف رہتے ہیں. بس ان کا یہ منصب ہے، اپنے اس منصب کا بہت خیال کرتے ہیں. اور وہ بس یہی کہتے ہیں اگر میرا دھیان ہٹ گیا مالک کی طرف سے تو مجھے اس منصب سے شاید معزول نہ کر دیا جائے، شاید اس منصب سے مجھے ہٹا نہ دیا جائے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا دھیان کسی اور طرف جائے. ہمیں چاہیے کہ بندہ پکڑے اللہ کا، اولیاء ہو تو ہماری ساری بیماریاں دور کر دیں، ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. اور سب سے ہماری بڑی بیماری کیا ہے؟ غفلت ہے ہمیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے باقی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سب سے زیادہ ڈر غفلت سے رہتا ہے. غفلت سے میں غافل نہ ہو جاؤں. یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے تمہاری غفلت دور ہوگی، تمہیں 5 وقت کی نمازیں نصیب ہوں گی، تو رات کو جاگنا تمہیں نصیب ہوگا، رات کے تہجد تمہیں نصیب ہوں گے، اشراق اور عوابین تمہیں نصیب ہوں گے، نوافل پڑھنے تمہیں نصیب ہوں گے، اللہ اللہ کرنا تمہیں نصیب ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں مل جائیں تو دنیاوی معاملات تمہارے سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جس شخص کے پاس یہ چیزیں ہوں، سحر آگاہی حاصل ہو، سحری کے وقت دعا کرنا نصیب ہو جائے، رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے، نمازیں 5 وقت کی پوری ہو جائے، تہجد پڑھنا نصیب ہو جائے، ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. تم سے وہ وعدہ کروائے گا، شرک سے توبہ کروائے گا، کفر سے توبہ کروائے گا، اور آئندہ تمہاری بہترین زندگی گزرنے اس پر تم سے وعدہ لے گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.